نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر صدق الله العظيم. بزرگان محترم، برادران اسلام، اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام اور اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی میری مائیں اور بہنوں، اس وقت آج مسلمان اس دور سے گزر رہا ہے، کون سے وہ فتنے ہمارے درمیان آ چکے ہیں کہ جن کی وجہ سے آج مسلمان عزت و عظمت سے نیچے اتر کر قلت و رسوائی کی زندگی گزار رہا ہے. فتنے تو بہت زیادہ ہیں، لیکن میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اس مختصر سے وقت میں ان کو تفصیل کے ساتھ بیان کرنا ناممکن اور بہت مشکل ہے، لیکن پھر بھی مجھ کو حکم ہوا، ورنہ استاد محترم، مفکر ملت، محدث عصر، نمونہ اسلام مولانا عبدالرزاق صاحب دامت برکاتہم کی تقریر کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہی تھی کہ آپ کو کچھ سنایا جائے، لیکن اللہ رب العزت کے فرمان کے مطابق اللہ نے فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ نے اس آیت کے اندر فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ نصیحت کرتے رہیے، آپ ان کو یاد دہانی کراتے رہیے، آپ ان کو قرآن کی باتیں بتاتے رہیے، تاکہ یہ اپنی زندگیوں کو وہ آیتیں سن کر ٹٹولے اور ان لوگوں کو اپنی زندگی کے اندر عمل میں لانے کی کوشش کرے. اس آیت کی بنا پر میں آپ حضرات کے سامنے آپ کے روبرو تھوڑی دیر کے لیے آیا ہوں. خاص کر میں اپنے جوانوں سے، اپنی مائیں اور بہنوں سے، اپنے بڑوں سے مخاطب ہوں. وہ اور سے سنے ہیں کہ اللہ نے مسلمان کے اوپر کیا کیا ذمہ داریاں رکھی ہیں، اور ان ذمہ داریوں کو نہ نبھانے کی بنا پر کتنی مشکلات سے فتنوں کا سامنا ہم لوگوں کو کرنا پڑتا ہے. اس لیے میں آپ کے سامنے تھوڑی دیر کے لیے روبرو ہوا. آج ان فتنوں نے اسلام کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے. اسلام کو آج ہم نے دھندلا بنا دیا ہے. ان فتنوں کا طور پر مختصر طور پر آپ کی رسائیں اور سوچیے کہ وہ آج باتیں ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں، نہیں پائی جا رہی، کہ جن کی وجہ سے آج ہم ذلت و پستی کی طرف بڑھے ہوئے جا رہے ہیں. نمبر ایک ان فتنوں میں سے یہ ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی کرنا. نمبر دو ان فتنوں میں سے یہ ہے کہ ریڈیو اور سنیما ہالوں میں اور موبائلوں میں ان
ان چیزوں کو دیکھنا کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. انہی فکروں میں تو یہ ہے کہ بے پردہ اور بازاروں میں گلیوں میں دکانوں میں گھومنا. انہی فکروں میں سے جنہوں نے آج ہماری عزت کو رسوائی میں بدل دیا ہے. یہ ہے کہ آج ہماری نوجوان لڑکیاں کالجوں میں لڑکوں کے ساتھ بے پردہ پھر رہی ہے، بے پردہ جا رہی ہے. آج انہی فکروں میں سے ایک فکر یہ ہے کہ سود آج مسلمانوں میں عام ہوتا ہوا جا رہا ہے، سٹا عام ہو رہا ہے. تو میرے محترم دوستوں، بزرگوں، اگر فکروں کی فہرست گنائی جائے تو آج ہمارا جسم اوپر سے نیچے تک جسم کا کوئی حصہ ایسا بچا ہوا نہیں ہے کہ جہاں کوئی پھوڑا یا کوئی نہ ہو. یعنی پورا کا ہوا جسم آج مسلمان کا بیمار ہونا ہے. ماں باپ کی لاپرواہی کرنا یہ بھی حد سے بڑی ہوئی، بے پردگی حد سے بڑی ہوئی، یہ بھی حد سے گزرا ہوا ہے. تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، کسی شاعر نے کیا خوب کہا، برباد گلستہ کرنے کو ایک لوہی کافی تھا. برباد گلستہ کرنے کو ایک لوہی کافی تھا. اس بات کا انجام کیا ہوگا کہ جس کی ارشاد پر الو بیٹھا ہے، جس کی حد رہنی کے اوپر الو بیٹھا ہوا ہو، تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ ورنہ ایک وہی پورے بات کو، پوری گلستان کو اور پورے ماحول کو برباد کرنے کے لیے کافی. لیکن آج ہم سوچیں، غور کریں، ہماری اور مائیں اور بہنیں بھی غور کریں، ہمارے نوجوان بچے بھی غور کریں، ہمارے وہ ذمہ دار کہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ تم میں سے ہر ایک آدمی کا واحد کرا، تم میں سے ہر آدمی اپنے گھر کے اوپر ایک نگہبان کی طرح ہے. ہر آدمی سوچے کہ آج جو ذمہ داری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سونپی تھی، اس کو آج ہم ادا کر رہے ہیں نہیں کر رہے. سوچے، غور. اگر نہیں سوچیں گے، نہیں غور کریں گے، ہر ایک گھر والا اپنی ذمہ داری سمجھ کر اپنے گھر کے ماحول کے اوپر کنٹرول نہیں کرے گا، اپنے بچوں کے اوپر نگہبانی نہیں کرے گا، تو جو باتیں آج ذلت و رسوائی کی ہمارے سامنے آ رہی ہیں، اس سے کہیں زیادہ اور ذلت و رسوائی ہمارے سامنے آئی. تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، آج ہمارا معاشرہ، آج ہمارا سماج، آج ہمارا رہن سہن یہ تمام فکروں سے بھرا ہوا. اور ان فکروں کا علاج کیا ہے؟ ان فکروں کا علاج آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اللہ رب العزت نے آپ کی زبان کلام پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ ایمان والوں کو اللہ سے ڈرو اور نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج ہمارا دینی ماحول بنے، ہم کو سکون اور چین حاصل ہو، تو اللہ والوں کے ساتھ کہ جو آج ہمارے درمیان موجود ہیں، قرآن و حدیث کی باتیں ہم کو بتلا رہے ہیں، ان کے ساتھ رہنا، ان صحبتوں میں رہنا، ان کی باتوں کو سن کر ان کے اوپر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. آج سب سے بڑے دو فتنے ہمارے سامنے ہیں کہ جس کی وجہ سے آج خاندانی شرافت ہماری ختم ہو رہی ہے، آج خاندانی رحمت ہماری ختم ہوتی ہو جا رہی ہے. سب سے پہلا تو یہ ہے کہ ٹیلی ویژن ہمارے گھروں کے اندر عام ہو چکا، اور اس سے زیادہ عام
جو ہماری جیبوں کے اندر ایک موبائل کی صورت میں آ چکا، وہ ٹیلی ویژن سے بھی زیادہ کام کر رہا ہے. یعنی موبائل، اس کے اندر ایسی بہت باتیں بھری جاتی ہیں، ایسی بہت باتیں اس کی اسکرین کے اوپر لائی جاتی ہیں کہ ان کو ایک بار اور باشرافت آدمی دیکھنا پسند نہیں کر سکتا. لیکن یہ مسلمان آج پوری غیرت کہاں گئی کہ وہی ہماری لڑکی بیٹھی ہوئی، وہی ہماری بہو بیٹھی ہوئی ہے، وہی ہماری والدہ بیٹھی ہوئی ہے، یعنی گھر کے تمام افراد وہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس منحوس ٹیلی ویژن کے اوپر پروگرام آ رہا ہے. ایک ننگی تصویر اس کے اوپر دکھائی جا رہی ہے، موبائل کے اوپر ننگی ہے اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں. تو کیا مسلمان کی غیرت اس بات کو گوارا کرتی ہے کہ اس کی بہن، ماں، بیٹی کسی ننگی تصویر کو دیکھے؟ ہرگز نہیں. لیکن میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، آج جو اللہ نے ہمارے اوپر ایک ذمہ داری رکھی تھی کہ ہر گھر والا اپنے گھر کے اوپر ایک ذمہ دار کی حیثیت رکھتا ہے، اس کو آج ہم نبھا رہے ہیں. آج الٹا ہو رہا ہے کہ ہم دوسروں کے ایبوں کی تہمت لگے ہوئے ہیں، دوسروں کی طرف تو ہم نظر کر رہے ہیں کہ اس کے اندر ہمیں کوئی کمی محسوس ہو، اور پھر اس کو ہم برتر عام لائیں، لوگوں میں اس کو اچھالیں، لیکن اپنی فکر ہم کو نہیں. جب تک ہر ایک انسان کو اپنی فکر نہیں ہوگی تو اس وقت تک ہماری خاندانی شرافت لوٹ کر نہیں آ سکتی. تو میں اپنی مائیں اور بہنوں سے بھی جہاں تک میری آواز جا رہی ہے درخواست کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا کہ میں گانا بجانا ختم کرنے کے لیے آیا. تو نبی تو یہ ارشاد فرمائے کہ مجھ کو جو مبعوث فرمایا گیا، مجھ کو جو اللہ نے نبی بنایا، وہ اس لیے بنایا کہ گانا بجانا ختم ہو جائے، اور ہم مسلمان گانے بجانے کو عام کر رہے ہیں. تو یہ کیا نبی کی مخالفت نہیں ہے؟ اور یاد رکھو کہ جو نبی کی مخالفت کرے گا وہ دنیا کے اندر بھی پریشان رہے گا، دنیا کے اندر بھی ذلت و رسوا ہوگا، اور آخرت کے اندر بھی اس کو عزت نہیں مل سکتی. اسی لیے کسی شاعر نے کہا محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل. آج ہم زبان سے تو دعویٰ کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، لیکن ہمارا لباس، ہمارا رہن سہن، ہماری روزانہ کی زندگی یہ نبی کی تعلیمات کے خلاف. اور جب ہماری زندگی، ہمارا رہن سہن نبی کی تعلیمات کے خلاف ہوگا تو کیا ہم کو کوئی سکون ہو سکتا ہے؟ ہرگز سکون نہیں ہو سکتا. ایک مرتبہ میرے محترم دوستوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود تھے. آپ کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا دونوں موجود تھی. یہ میری مائیں بہنوں کو بھی بہت سننے کی بات ہے کہ وہ دونوں موجود تھی. تو ایک صحابی نابینا عبداللہ ابن ام مکتوم، جو نابینا صحابی تھے، یعنی جن کو ہم اندھا کہتے ہیں وہ اندھے صحابی تھے، نابینا صحابی تھے، وہ آپ کے گھر میں پہنچے. تو اس وقت ہم سب کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے پردہ نہیں کیا، انہوں نے پردہ نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا کہ عائشہ تم نے پردہ کیوں نہیں کیا؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا میری ماں اور بہنیں غور سے سنیں کہ حضرت کیا یہ نابینا نہیں ہے؟ کیا یہ اندھے نہیں ہیں؟ یہ ہم کو نہیں دیکھ رہے ہیں، یہ ہم کو نہیں دیکھ رہے ہیں. تو میرے محترم دوستوں